بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دورہ حاضر کے فتنے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ہدیہ اسی وقت قبول کر سکتے ہو جب تک کہ وہ ہدیہ رہے، لیکن جب وہ دین کے معاملے میں رشوت بن جائے تو اسے قبول نہ کرو، مگر ایسا نظر آتا ہے کہ تم امت کے عام لوگ اسے چھوڑو گے نہیں، کیونکہ فقر اور ضرورت تمہیں مجبور کرے گی۔ آگاہ رہو کہ اسلام کی چکی بہرحال گردش میں رہے گی، اس لیے کتاب اللہ جدھر چلے اسی کے ساتھ چلو، اسے اپنے خواہشات کے مطابق نہ ڈالو۔ آگاہ رہو کہ عن قریب تم پر ایسے حاکم مسلط ہوں گے جو اپنے لیے وہ تجویز کریں گے جو دوسروں کے لیے تجویز نہیں کریں گے۔ تم اگر ان کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں قتل کریں گے، اور اگر فرما برداری کرو گے تو بے دینی کے سبب تمہیں گمراہ کریں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسی صورت میں ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ فرمایا، وہی جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اصحاب نے کیا کہ انہیں آروں سے چیرا گیا، سولی پر لٹکایا گیا، مگر وہ دین پر قائم رہے، اور اطاعت الہی میں جان دے دینا معصیت کی زندگی سے بدرجہ بہتر ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے مسند شامیین میں نقل کیا ہے۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نصائح اور اپنے بعد کے دور کے کچھ فتنوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ ہدیہ اس وقت تک قبول کرو جب تک کہ وہ ہدیہ رہے، اور جب وہ دین کے بارے میں رشوت بن جائے تو اسے قبول نہ کرو، لیکن تم لوگ اس کو چھوڑو گے نہیں، کیونکہ فقر و فاقہ تمہیں اس سے بچنے سے روکے گا۔ اس میں ہدیے کا ادب بیان کیا کہ ہدیہ اسی وقت قبول کیا جا سکتا ہے جب کہ ہدیہ رہے، اور اگر ہدیہ صرف نام کے اعتبار سے ہو، حقیقت میں وہ ہدیہ نہ رہے بلکہ رشوت بن جائے تو پھر اس کو لینا جائز نہیں ہوگا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری روایت کی شرح میں جو انہی الفاظ کے ساتھ ابو داؤد وغیرہ میں آئی ہے، فرمایا کہ سلطان و بادشاہ کی طرف سے عطیہ و ہدیہ اس وقت تک لے سکتے ہو جب تک کہ وہ عطا ہو اور اس میں کوئی دنیاوی فاسد غرض شامل نہ ہو، اور جب وہ بادشاہ کی طرف سے تمہارے دین سے تم کو ہٹانے اور غیر شرعی باتوں پر تم کو ابھارنے کے لیے دیا جائے تو اس کو نہ لو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہدیہ الگ چیز ہے اور رشوت الگ چیز۔ کسی چیز کو ہدیہ کہنے سے وہ ہدیہ نہیں ہو جاتی، اور نہ کسی چیز کو رشوت کہنے سے رشوت ہوتی ہے، بلکہ ان کی اپنی ایک حقیقت ہے، اس کے لحاظ سے وہ ہدیہ یا رشوت ہوتے ہیں۔ ہدیہ وہ ہے جو محض محبت سے بلا کسی غرض کے دیا جائے، اور رشوت وہ ہے جس کے ذریعے حق کے باطل کرنے یا ناجائز و باطل کے حاصل کرنے کا کام لیا جائے۔ اور تحفۃ الاحوذی میں ہے کہ راشی وہ ہے جو باطل پر مدد حاصل کرنے کے لیے کسی کو کچھ دے، جو اپنے حق کو وصول کرنے یا اپنے سے ظلم کو دفاع کرنے کے لیے دیا جائے، وہ اس حرام رشوت میں داخل نہیں۔ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ بادشاہ یا کوئی اور اگر محبت کی وجہ سے عطیہ دیں تو لے سکتے ہیں، اور اگر وہ تم سے کوئی ناجائز کام کرانے اور تم کو دین سے روکنے وغیرہ فاسد اغراض کے لیے دیں تو نہیں لے سکتے۔ آج بڑی بڑی طاقتیں مسلمان سیاست دانوں کو اسی دین کے معاملے میں رشوت کے ذریعے اپنے دام فریب میں پھانس رہی ہے۔ امریکہ نے متعدد سیاست بازوں کے ساتھ اسی رشوت کے نوالے سے ساز باز کی ہے۔ افسوس کہ ان مسلمان سیاست بازوں کو دین و ایمان کی کوئی قدر نہ ہوئی، اور اس کا سودا دنیا کے ٹیکوں کے عوض میں کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا تھا، اور آگے جو فرمائے کہ تم اس کو چھوڑو گے نہیں، کیونکہ فقر و حاجت تم کو اس کے چھوڑنے سے منع کریں گے۔ اس کے مخاطب اگرچہ ظاہراً تو صحابہ تھے، مگر فی الواقع اس کے مخاطب بعد کے عوام لوگ ہیں جو اچھا برا جو ملا اپنی ضروریات و حاجات کے لیے لے لیتے ہیں، اور اس جملے سے دراصل تنبیہ مقصود ہے، اجازت مراد نہیں۔ جیسے کوئی غلطی کرے تو اس کو منع کرنے کی خاطر کبھی اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ تم اس کام کو چھوڑو گے نہیں، یعنی تم کو بری عادت پڑ گئی ہے اس لیے باز نہ آؤ گے، مگر ظاہر ہے کہ اس سے اجازت کا مفہوم تو نہیں لگتا۔ دوسری بات، آگے فرمایا کہ آگاہ رہو کہ اسلام کی چکی گردش میں ہے، اس لیے تم کتاب اللہ جدھر چلے اسی کے ساتھ چلو۔
اس کی چکی چلتی رہے گی۔ ابو داؤد اور احمد نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی چکی چلتی رہے گی 35 برس یا 36 برس یا 37 برس، بس اگر وہ لوگ ہلاک ہوئے تو وہ اس راستے سے ہلاک ہوئے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اور اگر ان کے لیے دین قائم رہا یعنی وہ دین پر جمے رہے تو ان کے لیے وہ 70 برس تک قائم رہے گا۔ اس حدیث میں بھی اسلام کی چکی کی گردش میں رہنے کی بات آئی ہے، اور اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ 35 یا 36 سال یا 37 سال تک اسلام کی چکی قائم و دائم رہے گی اور اس کا نظام باقی رہے گا۔ یہ 35 سال خلفائے ثالثہ کے مدت خلافت کی طرف اشارہ ہے، اور 36 سال سے اشارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو واقعہ جنگ جمل کا رونما ہوا اس کی طرف ہے، اور 37 سال سے جنگ صفین کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خلفائے ثالثہ کا زمانہ تو پوری خیر و برکت کا ہے، پھر اس کے بعد کا دور بھی خیر و برکت اور اسلام کے بقا کا ہے، جس میں علی منہج نبوہ اسلامی نظام قائم رہا، اگرچہ بنسبت ما قبل کے کچھ کمی ہو۔ دوسرے معنی ہیں کہ اسلام کی چکی چلتی رہے گی، یعنی اس میں جھگڑے اور حرب و ضرب اور قتل و قتال کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اس کا سلسلہ اسلام کے ظہور یعنی ہجرت کے سال سے 35 یا 36 یا 37 برس کے بعد سے ہوگا، اور بعض روایات میں اس جگہ تدور کے بجائے تزول کا لفظ آیا ہے جو اس کی تائید کرتا ہے۔ زیر بحث حدیث میں دوسرے معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ اسلام کی ابتدائی دور کے بعد اس میں حرب و ضرب، قتل و قتال اور فساد و فتن کا سلسلہ برابر چلتا رہے گا، مگر تم اس طرف چلو جس طرف قرآن پاک گردش کر رہا ہے، یعنی جدھر وہ چلے تم اسی طرف کو چلو، اس طرح تم فتنوں اور فسادات سے اپنے آپ کو بچا سکو گے۔ یہ وصیت و نصیحت ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ہے، اور بالخصوص اس دور پرفتن کے مسلمانوں کے لیے بڑی اہم ہے کہ فتنے تو آئیں گے اور یہ چکی چلتی رہے گی۔ پناہ و نجات کا سامان صرف اور صرف شرع کی پاسداری میں ہے، اور کوئی سامان و طریقہ اس کے لیے نہیں۔ تیسری بات، پھر فرمایا کہ خبردار رہو کہ عن قریب کتاب اور حکمران جدا جدا ہوں گے، یعنی حکمران طبقہ اللہ کی کتاب سے الگ ہو کر زندگی گزارے گا اور من مانی طریقہ اختیار کرے گا۔ ایک تو اسلامی سیاست کے علمدار حضرات ہیں جیسے صحابہ، اور ان کے بعد حضرات، ان کا طریقہ یہ تھا کہ ان کی سیاست اسلام و شریعت کے تابع تھی، ہر کام اللہ و رسول کے حکم کے مطابق تھا۔ دوسرے دنیاوی سیاست کے علمدار لوگ ہیں جو اسلام کو اپنی سیاست کے لیے اور حکومت کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، اور اس لیے اسلام کو پس پشت ڈال کر من مانی طریقہ یا مغربی حکمرانوں کا دیا ہوا طریقہ اپناتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام جس سیاست کی تعلیم دیتا ہے اس کا سب سے پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے، ان الحکم الا للہ، سوائے اللہ کے کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ حکمرانی اللہ کی ہوگی، اور سیاست کے عہدوں پر فائز لوگ من مانی کرنے کے بجائے صرف اللہ کے قانون کو چلانے کے مجاز ہوں گے، نہ مال ان کا مال ہوگا، نہ ان کو اس میں حسب خواہش تصرف کا اختیار ہوگا، نیز وہ عام رعایا کی طرح زندگی بسر کریں گے، نہ عیش ہوگا نہ مستی کی سرگرمیاں ہوں گی۔ یہ ہے اسلامی سیاست کا بنیادی اصول۔ بھلا اس سیاست کو وہ لوگ کیسے پسند کریں گے جن کا مقصد ہی ان عہدوں و مناصب سے دنیاوی دولت کا حصول اور عیش و مستی کی زندگی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حکمران طبقہ اور کتاب الگ الگ ہو جائیں گے، اور آج کے حکمران طبقے پر یہ بات 100% صادق آتی ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ بات کافر حکمران کے بارے میں نہیں کہی گئی ہے کہ وہ تو پہلے ہی سے قرآن سے جدا ہیں، بلکہ یہ بات ان کے حق میں کہی جا رہی ہے جو اسلام کے دعوے دار ہیں، اور لوگ بھی ان کو مسلمان اور ان کے زیر اقتدار ملکوں کو اسلامی ملک کہتے ہیں، جیسا کہ آج کے بیشتر اسلامی ملکوں کے حکمران کا حال ہے۔ چوتھی بات، آگے ارشاد فرمایا کہ آگاہ رہو کہ عن قریب تم پر ایسے امراء حکام مسلط ہوں گے جو اپنے لیے وہ تجویز کریں گے جو دوسروں کے لیے تجویز نہیں کریں گے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ حکمراں اپنے لیے جو مال و دولت، عہد و منصب، جاہ و عزت اور مقام و منزلت، عیش و راحت تجویز کریں گے، اور دوسرے کے لیے کیسے تجویز کریں گے، بلکہ جو اس میں ان کی ریس کرنا چاہے گا اس کو قتل کریں گے،
یا سزائیں دیں گے یا اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کریں گے۔ پانچویں بات، پھر فرمایا کہ اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو وہ تم کو قتل کر دیں گے، اور فرما برداری کرو گے تو تم کو گمراہ کر دیں گے، کیونکہ وہ لوگ اپنی نافرمانی کو برداشت نہیں کرتے، اگرچہ ان کی یہ نافرمانی اللہ کے دین کے لیے ہو۔ جیسے کسی حکمراں نے ایسا حکم دیا جو خدا کے حکم کے خلاف ہو، تو اب یہاں حکمراں کی نافرمانی دراصل اللہ کے لیے ہے۔ مگر یہ حکمراں مسلمان ہو کر بھی اس کو پسند نہ کرے گا کہ اس کی نافرمانی کی جائے، یا یہ کہ اللہ کے حکم پر لوگ چلیں، بلکہ اس کے حکم کو نہ ماننے پر قتل کر دے گا۔ اور اگر اس کی فرما برداری کی جائے تو چونکہ وہ حکم خدا کے خلاف ہے، دین و شریعت کے خلاف ہے، اس لیے اس کے ماننے والے گمراہ ہوں گے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل فرمائی تھی، جو حرف بہ حرف آج کے دور پر صادق آ رہی ہے۔ چھٹی بات، اس کے بعد ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ جب یہ صورتحال پیش آنے والی ہے تو ہم اس وقت کیا کریں اور کس طرح اس صورتحال سے نمٹیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہی کرو جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اصحاب یعنی حواریوں نے کیا، کہ ان کو آروں سے چیرا گیا اور سولی پر لٹکایا گیا، مگر انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور پر فتن میں جب کہ اہل ایمان کو محض ان کے ایماندار ہونے کی وجہ سے مشکلات پیش آئیں، اور حکمراں طبقہ اپنی بے دینی اور اسلام دشمنی کی وجہ سے ان اہل ایمان کو بے دینی پر مجبور کرنے اور لالچ اور خوف دلا کر ان کو ایمان سے متزلزل کرنے کی کوشش کرے، ایک صاحب ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب دیا ہے اور فرمایا کہ کسی کی طرف سے تم کو لالچ دیا جائے یا خوف کی بھٹی میں اس کو تپایا جائے، قتل و خون سے اس کو دوچار ہونا پڑے، یا عہدوں اور منصبوں کا لقمہ تر اس کو پیش کیا جائے، ہر صورت میں اس کو ایمان پر مضبوطی سے جمع رہنا ہے، اور اس استقامت علی الدین و تسلب علی الاسلام کے نتیجے میں اگر اس کو سولی کے تخت پر چڑھا دیا جائے یا بندوق کی گولی کا نشانہ بنا دیا جائے یا قید و بند کی صعوبتوں سے دوچار کیا جائے تو ہر ابتلا و آزمائش کے لیے وہ تیار ہو جائے اور کسی حال میں دین کو نہ چھوڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی تقویت کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حواریوں و اصحاب کا ذکر بھی فرمایا کہ ان کو اسی دین کے راستے پر آزمائشوں اور ابتلاؤں کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کو آروں سے چیرا گیا اور سولی پر لٹکایا گیا، مگر ان اللہ کے بندوں نے ہر چیز کو گوارا کیا، مگر دین کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، بلکہ دین پر جمے رہے۔ مسلمانوں، آج کا یہ دور بھی اہل اسلام کے خلاف سازشوں کا دور ہے، ان کو بدنام کر کے ان پر فرد جرم عائد کرنے کی ناپاک چال بازوں کا دور ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں دین پر استقامت سے چلنے والے کو نہ صرف کفار و ملحدین بلکہ خود مسلمان کہلانے والے حکمراں بھی ترچھی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، ان کو دہشت گردی کی طرف منسوب کر رہے ہیں اور ان کو دین پر چلنے سے باز رکھنے کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ ان کی داڑیاں، ان کی اسلامی وضاقتہ، ان کے اعمال و اخلاق، ان کی دین سے نسبت و محبت ان لوگوں کو کھٹک رہی ہے، حتیٰ کہ بعض اسلامی ملکوں میں داڑھی رکھنا ممنوع یا کم از کم معیوب ہو گیا ہے۔ بعض ملکوں میں قرآن کی تعلیم پر پابندی ہے اور اسلام پسندوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ شاید اس سے قبل اتنے فتنوں کا اجتماع دنیا میں نہ ہوا ہو جتنا کہ آج ہے۔ اس صورتحال میں ہم سب کے لیے راہ عمل وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ دین پر استقامت کے ساتھ چلتے رہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ کے بعد آپ کی امت بہت سے فتنوں میں گھر جائے گی، اس سے خلاصی کی راہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزیز کی کتاب جس کے پاس کوئی باطل نہیں آ سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، جو کہ خدائے حکیم و حمید کی طرف سے نازل کی گئی ہے، لہذا اس نسخہ شفا کو حاصل کیا جائے اور اس پر عمل کر کے شفا و نجات حاصل کی جائے۔ ساتویں بات، اس حدیث کے آخر میں ارشاد نبوی ہے وَمَوْتُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنْ حَيَاةٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ۔ ترجمہ، یعنی اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے مر جانا خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے جینے سے بہتر ہے۔
اگر ایک مومن کو اس پر یقین آ جائے تو وہ کبھی خدا کی اطاعت سے روگردانی نہ کرے، خواہ لالچ اس کے سامنے آ جائے یا خوف و دہشت، کیونکہ مال و دولت، جلال و عزت، آسائش و راحت، عیش و عشرت، سب کی سب چیزیں فانی ہیں۔ ان کی وجہ سے اگر خدا کی معصیت کرے گا تو یہ چیزیں تو زیادہ سے زیادہ موت آنے تک رہ سکتی ہیں، موت آتے ہی سب لذتیں اور راحتیں اور مال و دولت کے سارے خزانے چھوٹ جائیں گے اور معصیت کا وبال سر پر باقی رہ جائے گا۔ اور اگر کسی نے ان دنیاوی و فانی لذتوں و راحتوں کو لات مار کر اللہ کی اطاعت میں جان دے دی تو جان تو گئی، مگر اس کے بدلے میں وہاں اس کو اللہ کی رضا کا پروانہ اور اس کے ساتھ دائمی راحتیں و لذتیں ملے گی۔ اس لیے مومن صرف اور صرف خدا کی رضا چاہتا ہے۔ اس کی دنیا و آخرت کا واحد مقصد، اس کی موت و حیات کی آخری منزل اور اس کے عمل و مجاہدے کا منتہا یہی رضا الہی ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ترجمہ: اے نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرا حج یا قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کا سب اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اے اللہ ہم کو اپنی رضا عطا فرما اور رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما، اور صرف اپنی رضا کے لیے جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی رضا کے لیے مرنا پڑے تو اے اللہ مرنے کی ہمت عطا فرما، اور اپنی ناراضی سے بچا اور ناراضی کے اعمال سے پناہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اسی حدیث کے ساتھ ہماری یہ کتاب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دور حاضر کے فتنے اختتام کو پہنچی۔ الحمدللہ الذی وبنعمتہ تتم الصالحات۔